یقین نہیں آتا. خیبر کا چرواہا یہودی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور خیبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ اور آپ کے صحابہ نے، اس وقت خیبر کا ایک یہودی چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا جیسے آپ کی ان کی سب لوگوں کی بکریاں لے جا کر جنگل میں چراتا تھا اور اس کی مزدوری لیتا تھا. اس کا یہی ذریعہ معاش تھا، یہی اس کا بزنس تھا، یہی کمائی کا ذریعہ تھا اس کا. وہ لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، جس کا نام اسود تھا، یہودی تھا. جب بکریوں کو چرا کے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا. جہاں ہم رہتے ہیں اس بستی کو پوری طریقے سے صحابہ نے، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے. وہ آیا صحابہ سے کہنے لگا کہ مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے. کون ہے تمہارے نبی؟ بہت نام سنا ہے، مکے میں پیدا ہوئے اور توتی بولتی ہے ان کی اور بہت چاہنے والے ہیں ان کے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے کوئی منسٹر، کوئی منتری ہے، اس کے باڈی گارڈ لگے ہوتے ہیں، ایسی محمد رسول اللہ کے بھی باڈی گارڈ ہوں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اتنی بڑی ہستی، کوئی معمولی ہستی نہیں، اتنی بڑی ہستی، وہ بہت اچھے بستر پر سوتی ہوگی، اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہوگی. صحابہ کرام نے خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں محمد رسول اللہ سے ملنا ہے. جاؤ، وہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسی پردے کو اٹھانا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ تمہیں مل جائیں گے. جاؤ، اجازت لینا اور ان سے ملاقات کر لینا. وہ خیبر کا یہودی جاتا ہے اور اس نے پردہ ہٹایا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کچی زمین پر بیٹھا ہوا ہے. ذرا دیکھیے، منظر دیکھیے. وہ سوچ رہا تھا کہ محمد تو عالی شان بنگلے میں رہتے ہوں گے، وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس تو باڈی گارڈ ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے. لیکن اس نے جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ محمد رسول اللہ کچی زمین پر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی. وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، بکریوں کا چرانے والا ہوں. آپ نے ہمارے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پہلی دعوت دی وہ دعوت یہی تھی. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ. ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، جب بھی پکارو تو اللہ کو پکارو، توکل کرنا ہو، بھروسہ کرنا ہو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو. یہ ہماری دعوت ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. میری ایک چھوٹی سی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ جانتا تھا، کافر ضرور تھا لیکن جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لوں گا تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. آج کا مسلمان اس کو نہیں سمجھ پا رہا. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور وہ درختوں پر ٹورے بھی باندھتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، مزار پہ دھاگے بھی باندھتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ تعویذ اور گھنٹوں پر بھروسہ بھی کرتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور مزاروں پہ چادر بھی چڑھاتا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اس اسود نام کی یہودی کو سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا محمد ابن عبداللہ، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان کر کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ کہہ دوں تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو تم جنت کے اندر جاؤ گے. اس نے اسی وقت اللہ کے رسول سے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام لے آیا. اب کلمہ تو پڑھ لیا، اب کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان تو ہو گیا، اسلام تو لے آیا، اب مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ میرا کام بتاؤ. اب
میں کیا کام کروں گا؟ ابھی تک تو میں بکریاں چراتا ہوں، اب کیا کام کروں گا میں؟ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیونکہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ حج کرنے جاؤ، کیونکہ حج کا سیزن نہیں تھا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا فلاں فلاں جگہ پر جہاد ہو رہا ہے، میرے صحابہ تلوار لے کر اس جہاد میں کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شریک ہو جاؤ، تم بھی جہاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس جہاد میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر اسی میدان جہاد میں لڑتے لڑتے کافروں کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے، اور شہید مرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تلوار لے کے جا رہا ہوں میدان جنگ۔ آپ نے فرمایا میدان جنگ میں جانے سے پہلے یہ بکریاں جو تمہارے پاس ہیں، جو تم جنگل میں چرانے جایا کرتے تھے، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اگر یہ بکریاں تمہارے پاس رہ گئیں اور جن کی تھی ان کے پاس نہیں پہنچی، اگر تم نے جن کا مال تھا ان تک نہیں پہنچایا اور میدان جنگ میں قتل بھی کر دیے گئے، شہید بھی ہو گئے، تب بھی تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے جنت نہیں مل سکتی۔ جاؤ پہلے یہ سامان، یہ بکریاں جن کی ہیں ان کو واپس کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں جہاد جیسا عمل، لیکن اس وقت اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دیا۔ ہم لوگ اپنے سماج پر غور کریں، کتنے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائے ہوئے ہیں ہم۔ ہر آدمی غور کرے، ہم نہیں جانتے آپ کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ خود اپنے دل سے پوچھئے آپ کتنے ایماندار ہیں، کتنے بڑے بے ایمان ہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا۔ زمین اور جائیداد کا بٹوارا کرتے وقت بھی سوچئے، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی کو آپ کی وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کی چار بہن ہیں، بھائی کی وراثت میں بہن کا بھی حصہ ہے، باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، باپ کی وراثت میں بھی بیٹی کا حصہ، اور بھائی کی وراثت میں بھی بہن کا حصہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہیں جو بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، کیا کبھی اپنی بہنوں کو بھی اپنی وراثت میں سے حصہ دیتے ہو؟ چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کا حق ادا تو کر دیا، بندوں کا حق ادا کیا؟ کیا مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری وراثت کو قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح بانٹ دینا؟ یعنی میرے بیٹے ہوں گے تو بیٹوں کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس سے آدھا، پھر ہماری بہن بھی ہماری وراثت میں حصہ پائے گی، اس کو بھی دے دینا جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہلے جس کی امانتیں اس کو واپس کر دو۔ وہ یہودی وہاں سے نکلتا ہے اور ان بکریوں کو جہاں چھوڑتا تھا ان بکریوں کو وہاں چھوڑ دیتا ہے، شہر کے دروازے پر ہمیشہ وہیں چھوڑتا تھا، اور وہ بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ وہ آیا، اے اللہ کے نبی بکریوں کو میں نے جہاں چھوڑتا تھا وہاں چھوڑ کر چلا آیا، اب میں جاؤں؟ آپ نے کہا جاؤ۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر میں میدان جنگ پہنچتا ہے اور لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آدمی ابھی میدان جنگ میں گیا، کچھ دو چار کافروں کو مارا بھی، لیکن پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ آدمی بھی، یہ اسود بھی قتل کر دیا گیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون آدمی ہے جو مارا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، ہم تو جانتے نہیں اس کو، اجنبی آدمی ہے، پہلی بار میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ کون آدمی ہے جو ہماری طرف سے لڑ رہا تھا اور مارا گیا؟ اللہ کے نبی کو